بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی وحی، اس پہلی وحی میں بھی پروردگار نے اپنی خالقیت کا اعلان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ حبیب پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے خلق کیا۔ یہ سورہ علق کی ابتدائی آیتیں، اور اب سورہ اعلیٰ میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ تسبیح پڑھو اپنے رب اعلیٰ کے نام کی جس نے خلق کیا۔ اب یہ دو آیتیں ہو گئی۔ آواز دی سورہ انفطار میں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے اللہ سے ہٹا دیا ہے؟ یہ اللہ ہے، یہ اللہ وہ ہے جو تیرا خالق ہے۔ اب دیکھ رہے ہو نا، سورہ انفطار، سورہ زاریات، سورہ اعلیٰ، اور اب سورہ یاسین۔ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم۔ ذرا اس آئے مبارکہ کے تیور کو دیکھنا۔ ضرب لنا مثلا، یہ ہم پر اعتراض کرتا ہے، کافر کو مخاطب کیا، یہ ہم پہ اعتراض کرتا ہے۔ وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اور اپنی خلقت کو بھول گیا۔ قَالَ مَن یحیی العظام وہی رمیم، یہ کہہ رہا ہے مشرک، یہ کافر کہہ رہا ہے کہ جب قبروں میں ہڈیاں گل جائیں گی، جب ہڈیاں سڑ جائیں گی تو اب انہیں کون زندہ کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ، حبیب ان سے کہہ دے کہ وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے ابتداء انہیں خلق کیا تھا۔ سنتے جاؤ، وہی انہیں دوبارہ زندہ کرے گا جس نے انہیں ابتداء خلق کیا تھا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور بتلا دو حبیب کہ ہم خلق کے، تخلیق کے سارے طریقوں کے بہترین واقف ہیں۔ پڑھا لکھا مجمع ہے، تو اب میرا جی چاہ رہا ہے کہ تمہیں اس ایک لفظ سے روشناس کراؤں، پھر آگے بڑھوں گا، بہت آہستہ آہستہ ذرا میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، بِكُلِّ خَلْقٍ، اللہ تخلیق کے، خلق کرنے کے ہر طریقے سے واقف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلق کا ایک طریقہ نہیں ہے۔ مولانا، چاند ہوا ربیع الاول کا یا نہیں ہوا؟ کل یکم ربیع الاول ہے، تو ذرا میں پٹری بدل رہا ہوں۔ اب چلو ذرا شان رسالت کی طرف چلو۔ میں ابھی کل شب کو یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی ربیع الاول کا چاند نمودار ہوگا، پھر میرے نبی کا جھنڈا اٹھانے والے سڑکوں پہ آئیں گے، گلیوں میں آئیں گے۔ خدا انہیں محفوظ رکھے، انہیں حفظ و امان میں رکھے، اس لیے کہ جھنڈا اٹھانے والے بڑے قیمتی ہیں۔ ہم نے تاریخ میں جھنڈا پھینکنے والے دیکھے، اٹھانے والا نہیں دیکھا۔ سمجھ رہے ہو؟ تو اب چلیں گے مقام ختم نبوت کی طرف، لیکن اب یہ بحث جو چھڑ گئی ہے نا، یہ ذرا مکمل ہو جائے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ تخلیق کے ہر طریقہ کا بہترین واقف ہے، یعنی تخلیق کا ایک طریقہ نہیں ہے، تخلیق کے بہت سے طریقے ہیں۔ تو پہلا طریقہ سنتے جاؤ، سبب سے ملے اولاد پیدا ہو۔ بھائی نر مادہ سے ملے اولاد پیدا ہو، یہ طریقہ خلق پہلا۔ ماں باپ ملے بیٹا پیدا ہو، یہ پہلا طریقہ خلق۔ تو پہلا طریقہ خلق اس کا کیا ہے کہ سبب سے ملے اولاد پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے ایک طریقہ اس کی تخلیق کا۔ اب دوسرا طریقہ بتلاؤں، طریقہ کن۔ وہ پتھر کو اونٹنی بناتا ہے۔ پتھر کو اونٹنی بناتا ہے۔ بھائی دیکھو، ناقہ صالح کو پہاڑ کے اندر سے نکالا تھا نا، صالح کی اونٹنی کو پہاڑ کے اندر سے نکالا۔ اچھا بھائی توجہ رہے، جیسے صالح کی اونٹنی، جیسے اسماعیل کا دمبا، جیسے موسیٰ کا عصا جو اژدہا بن گیا، تو کہہ دیا کون ہو جا، وہ ہو گیا۔ تو پہلا طریقہ کیا ہے؟ کوئی چیز ہے، جب ہے اس سے کہا کون، تو
پتھر ہے اونٹی بن جا، تو جھاڑی ہے دمبا بن جا، تو ڈنڈا ہے اژدہا بن جا، تو کوئی شے ہے جس سے کہا کہ کون ہو جا۔ اور اب تیسرا طریقہ، طریقہ عامر۔ اب تم پوچھو گے یہ طریقہ عمر کیا ہے، تو طریقہ عمر بتلاؤں، انہونی ہونی ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہ 95 برس سے زیادہ عمر ہے، فبشرناها، کمال ہے، ہم نے اسے بشارت دی کہ تیرے پیٹ سے پیدا ہوگا، بچہ پیدا ہوگا۔ ہم نے اسے بشارت دی تیرے پیٹ اس قابل نہیں ہے، پیٹ اس قابل نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہو۔ سارا حیران، میں قرآن کے الفاظ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، سارا حیران ہوئی کہ اس عمر میں مجھے اولاد ہوگی، جبکہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہو گیا۔ آواز آئی اتعجبین من امر اللہ، بھئی یہ امر الہی ہے، تعجب نہ کرو۔ تو تین طریقے تمہارے پاس آ گئے، پہلا طریقہ اسباب، دوسرا طریقہ کن، تیسرا طریقہ امر۔ کیا بھول گئے؟ بھئی توجہ رکھنا، اس لیے کہ اتعجبین من امر اللہ، یہ بڑھاپے میں ماں اور باپ دونوں بوڑھے ہیں، بچہ پیدا ہوگا، میں کہتا ہوں بچہ پیدا ہوگا، یہ امر سے پیدا ہوگا۔ اچھا، فرشتہ آیا مریم کے پاس، سنو بھائی سنو، فرشتہ آیا مریم کے پاس، ارسلنا الیہا روحنا، ہم نے مریم کے پاس روح الامین کو بھیجا، فتمثل لہا بشرا سویا، روح الامین فرشتہ ہے، نوری مخلوق ہے، فتمثل لہا بشرا سویا، اور وہ مریم کے سامنے آ کر بشر بن گیا۔ مریم گھبرائی، کہا کہ یہ کون آ گیا، یہ بشر؟ کہا مت گھبراؤ، انما انا رسول ربک، میں تمہارے رب کا رسول ہوں، میں تمہارے رب کا رسول ہوں۔ دیکھو میں امر کی طرف بعد میں جاؤں گا، ہے نوری مخلوق، بن کے آیا ہے بشر، عہدہ ہے رسالت کا۔ لیکن دیکھو اب میرے ایک جملے کو یاد رکھنا، نوری مخلوق ہے جبریل، بن کے آیا ہے بشر، عہدہ ہے رسالت کا۔ تو جب نور بشر بن کے آ جائے تو مریم کی نگاہ عصمت نہیں پہچانتی، تو یہ اندھا ملا کیا پہچانے گا؟ بھائی سنتے چلو۔ اچھا، تو کہنے لگا مریم مت گھبراؤ، انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ، میں تمہارے اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بچہ عطا کروں گا۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، مریم کہنے لگی مجھے کیسے بیٹا پیدا ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے بچہ، میں کسی پوری زندگی میں مجھے کسی مرد نے مس نہیں کیا اور میرا کردار بے عیب ہے۔ مریم نے تعجب کا اظہار کیا، قال، بھائی سننا خدا کی قسم، قال کذالک، کہا جبریل نے کہ مریم ایسا ہی ہوگا، قال ربک هو علی ہین، تمہارے رب نے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں کسی مرد نے مس نہیں کیا، تمہارا کردار بھی عیب ہے، لیکن بغیر باپ کے بچے کا پیدا کر دینا یہ میرے لیے بڑا آسان ہے، یہ میرے لیے بڑا، دیکھو تخلیق کے طریقے یہ میرے لیے بڑا آسان ہے۔ وَلَنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم تمہارے اس ہونے والے بیٹے کو اپنی نشانی بنانا چاہتے ہیں پوری انسانیت کے لیے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی رحمت کا ایک جزء بنانا چاہتے ہیں، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ بچہ اسباب سے نہیں امر سے آئے گا۔ یہاں تک میرے ساتھ آ گئے نا، یہاں تک میرے ساتھ آ گئے۔ تو پہلا طریقہ خلق کیا ہے؟ اسباب سے ملے بچہ پیدا ہو۔ دوسرا طریقہ خلق کیا ہے؟ کہے کسی چیز کو کہ فلاں چیز میں منتقل ہو جا، وہ ہو گئی، چینج ہو جا، وہ چینج ہو گئی۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ امر کر دے اور وہ شے ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ پیغمبر اکرم ہے اول مخلوق، اسباب سے پیدا نہیں ہوں گے،
اس لیے کہ خود پہلے ہیں، کن سے پیدا نہیں ہوں گے اس لیے کہ کچھ نہیں، امر سے پیدا نہیں ہوں گے اس لیے کہ اللہ امر کرے تو کس کو کرے؟ سمجھ رہے ہو؟ بھائی میرے نبی کی روایت تو تمہارے ذہن میں محفوظ ہوگی. اولو ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، سب سے پہلے میں ہوں اول مخلوق. ملا کہنے لگا روایت ضعیف ہے. ملا نے کہیں چھوڑا نہیں ہے کوئی گوشہ. ملا کہنے لگا، اچھا کہا ہے ملا نے، تمہارے شہر کے مفسرین جو گزرے ہیں نا انہوں نے بھی لکھ دیا ہے کہ رسول کا اول مخلوق ہونا ثابت نہیں ہے، اور یہ روایت کی تو بڑی کمزور روایت ہے. اچھا روایت کمزور ہے؟ بھائی روایت کمزور ہے، قرآن تو کمزور نہیں ہے نا. اب میں فقط آیتیں پڑھوں گا، نتیجہ نکالنا تمہارا کام ہے. سورہ مریم 19واں سورہ قرآن مجید کا. بھائی سننا، ان کلو من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا عابد ہے. بھائی سننا، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا عابد ہے. عابد کے بارے جانتے ہو؟ عبادت کرنے والا. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا عابد ہے. سورج عابد، بھائی توجہ رہے، چاند عابد، زمین عابد، آسمان عابد، تو ساری کائنات ہے عابد. اور رسول نے کہا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. عجیب مرحلہ فکر ہے نا. تو اب نہ مانو روایت کو. آیت نے کہہ دیا کہ اگر پوری کائنات کا ہر ذرہ عابد ہے تو میرا محمد ہے اول العابدین. اچھا اب سنو، پھر ایک آیت اور لیتے جاؤ، اس لیے کہ کتاب کو کافی سمجھتے ہو. سورہ آل عمران قرآن مجید کا 30واں سورہ، آیت کا نشان 83، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. کائنات کا ذرہ ذرہ مسلم ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے. توجہ رہے. سورج مسلمان، چاند مسلمان، زمین مسلمان، آسمان مسلمان، درخت مسلمان، سمندر مسلمان، دریا مسلمان، یہ سب مسلمان. اور حبیب قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین. بھائی بہت توجہ رہے، اس لیے کہ جس مرحلہ فکر پہ میں لے آیا ہوں نا، اس مرحلہ فکر پر مقام ختم نبوت کا ذرا سا تعارف کرانا چاہوں گا، پھر میں آگے بڑھوں گا. تو اب رسول ہے اول مخلوق، اب تو طے ہو گیا نا، اول المسلمین بھی ہے، اول العابدین بھی ہے، اول مخلوق ہے. اسباب سے آ نہیں سکتا، کن سے آ نہیں سکتا، امر سے آ نہیں سکتا. تو اب پیدا ہو تو کیسے پیدا ہو؟ کن تو کنزن مخفیہ، اللہ کہتا ہے میں خزانے مخفی تھا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا تاکہ وہ مجھے پہچانے. تو محمد کن کی مخلوق نہیں ہے، مشیت ہے. میں بہت آہستہ مقام محمد عربی سے قریب کر رہا ہوں تمہیں. ذہن میں اس روایت کو رکھنا، کن تو حدیث قدسی، کن تو کنزن مخفیہ. اب محمد رسول اللہ ہے، اللہ کی مشیت. بھائی اب یہ جملہ تمہیں یاد رکھو گے نا، اللہ کی مشیت ہے، اس نے چاہا بنا دیا. اب جیسی چاہ ہوگی ویسی مخلوق ہوگی. تو اب ملا جو اعتراض کر رہا ہے وہ ذات محمد پہ اعتراض نہیں ہے، مشیت خدا پہ اعتراض ہے. یعنی عجیب مرحلہ فکر ہے کہ قرآن تو مدح کرے رسول عربی کی، اور ملا رسول عربی میں آیت تلاش کرتا پھرے. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت درج کروں؟ کل میں کہہ رہا تھا کہ کہتے ہیں کہ جادو کا اثر ہو گیا ہے نا، جادو کا اثر ہو گیا. میڈیا سے کہتے ہیں، اخباروں میں لکھتے ہیں کہ میرے محمد پر، میرے نبی پر جادو کا اثر ہو گیا. کل جانتے ہو میں نے کیا کہا تھا؟
میں نے کہا تھا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے نبی سے تو موسیٰ کا ڈنڈا اچھا تھا جو جادوؤں کو کھا گیا. تو یہ بھائی توجہ رہے، تو رسول کو سحر زدہ سمجھنا، جادو کے اثر میں سمجھنا، یہ کوئی نئی تھیوری نہیں ہے. سورہ فرقان 25واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس سورہ کی 8ویں آیت، طویل سلسلہ ہے، پوری آیت نہیں پڑھوں گا. قال الذین کفروا سے شروع ہوتی ہے کہ کافر محمد کے لیے یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب اس کا آخری ٹکڑا سننا، وقال الظالمون، یہ کافر جو ظالم بھی ہیں، یہ مسلمانوں سے کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم جو پیروی کر رہے ہو تو یہ سیدھا سادہ عقل مند انسان نہیں ہے، یہ جادو کے اثر میں ہے. کافر کہہ رہا ہے کہ محمد جادو کے اثر میں. اب ملا کب تک کافروں کے عقیدے کی تبلیغ کرتا رہے گا؟ عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. یہ عین مشیت الہی ہے. کن تو کنزن مخفیہ. اب میں آگے بڑھ رہا ہوں، کن تو کنزن مخفیہ. میں ذرا سمجھ لو مقام محمد عربی کو. پھر دو روایتیں پیش کروں گا، اور یہ روایتیں پہنچ جائے پھر میں قرآن کی طرف واپس جاؤں گا. کن تو کنزن مخفیہ فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق لکن اعرف، تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں. ٹھیک ہے نا؟ کن تو کنزن مخفیہ، یہ میرے اللہ کا قول ہے. کن تو کنزن مخفیہ، میں خزانے مخفی تھا. اور اب میرے نبی نے آواز دی، کن تو نبیان. کن تو نبیان و آدم و بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ ابھی آدم کا پتلا بنا نہیں تھا. اب ملا کو موقع مل گیا، کہنے لگا اس وقت نبی نہیں تھے، علم الہی میں نبی تھے. بھائی دیکھو میرا یہ جملہ ضائع نہ ہونے پائے. کیا کہا ملا نے؟ کہ واقعا نبی نہیں تھے، علم الہی میں نبی تھے کہ ایک دن نبی بنائے جائیں گے. تو بھائی اگر یہ علم الہی کی بات کر رہے ہو تو علم الہی میں تو تم بھی گمراہ کن ملا تھے. نہیں، علم الہی کی بات نہیں ہو رہی ہے. کن تو نبیان، میں نبی تھا، آدم کا پتلا نہیں بنا تھا. اور نبی ہو نبوت نہ کرے ممکن نہیں ہے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ ذرا بات میں نے بڑی نامانوسی شروع کی ہے لیکن نتیجے تک پہنچنا ہے. نبی ہو اور نبوت نہ کرے ممکن نہیں ہے. اب بتلاؤں، آج میرا جی چاہا کہ کچھ روایتیں تو میں ہدیہ کرتا جاؤں. یہ نا کی مرتب کی ہوئی حدیث کی کتاب، اس میں انہوں نے لکھا کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ کننا نورن مطبقن بین ید اللہ، ہم ایک نور کی صورت میں عرش الہی کے چاروں طرف چکر لگا رہے تھے کہ اتنے میں اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا. جب فرشتوں کو خلق کیا تو استعظموا امرنا، فرشتوں نے جو ہمارے نور کو دیکھا تو ہمیں رب سمجھا. بھائی فرشتے کی نگاہ عصمت ہے، دھوکہ نہیں کھاتی، لیکن اتنے قریب تھے کہ انہیں بھی دھوکہ ہو گیا. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا بھائی رکے رہو ذرا آرام سے سنو. جس طریقے سے آج بول رہا ہوں نا وجہ سنو. ہم نور کی صورت میں عرش الہی کے چاروں طرف چکر لگا رہے تھے. جب ہم چکر لگا رہے تھے تو پھر اتنے میں فرشتے خلق ہوئے. جب فرشتے خلق ہوئے تو فرشتوں نے ہمیں دیکھا، استعظموا امرنا، اور وہ ہمیں رب سمجھنے لگے. فرشتوں نے کہا نہیں ہے، سمجھنے لگے. اچھا تو کہا نہیں، دماغ میں ہے، دل میں. یہ محمد کو کیسے پتا چل گیا؟ تو فرشتہ عالم الغیب مانتا ہے، تم مانو یا نہ مانو. سمجھ رہے ہو؟ یعنی عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے نا. اچھا بھائی سنتے جاؤ. اس لیے کہ یہ روایت طویل ہے اور میں اس کا صرف پورشن لفظ کروں گا، پھر جاؤں گا مقام محمد کی طرف. اچھا تو جب ہم نے یہ دیکھا، پیغمبر فرماتے ہیں کہ فرشتے ہمیں رب سمجھنے لگے ہیں، تو
سبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے اپنی زبان سے کہا سبحان اللہ، تاکہ اللہ پہچانا جائے۔ جب ہماری زبان سے نکلا سبحان اللہ تو فرشتوں نے کہا سبحان اللہ۔ حللنا فحللت الملائکہ، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، فرشتے بولے لا الہ الا اللہ، تو فرشتوں کو کلمہ سکھلایا ہے میرے محمد نے۔ فرشتہ میرے محمد کا استاد نہیں ہے۔ ویسے تو پہنچ رہا ہے نا۔ اچھا، اور اب اسی روایت کا ٹکڑا ہے، کہیں اور سے نہیں پڑھ رہا ہوں میں، حوالہ دے چکا۔ تمہارے شہر میں اردو زبان میں یہ کتاب ترجمہ ہو چکی ہے، تم چاہو تو اس روایت کو اس کے اندر دیکھ سکتے ہو۔ اتنے میں عرش الہی سے آواز آئی، جبریل سامنے کھڑے، عرش الہی سے آواز آئی، من انا ومن انت، بول میں کون ہوں، تو کون ہے؟ جبریل گھبرا گیا، بول من انا ومن انت، اللہ کہہ رہا ہے میں کون ہوں، تو کون ہے؟ جبریل گھبرا گیا۔ اتنے میں رسول کہتے ہیں اتنے میں میرے بھائی علی کا نور آگے بڑھا اور اس نے جبریل سے کہا کہہ دے انت رب الجلیل وانا العبد الذلیل واسمی جبریل، تو رب ہے میں بندہ ہوں اور میرا نام جبریل ہے۔ نام بھی علی نے رکھا ہے، کسی اور نے نہیں۔ یعنی میں آج تک مسلمانوں کے عقیدے میں دوہرے معیار کو سمجھ نہیں سکا کہ وہ فرشتہ جو علم میں آدم جیسے چھوٹے نبی سے ہار جائے، وہ محمد کا استاد کیسے بن گیا؟ ٹھیک ہے نا بھائی، سنتے جاؤ، اس لیے کہ اب مجھے رکنا نہیں ہے اس مرحلے پر۔ بھائی توحید تین روایتیں میں نے وعدہ کیا تھا کہ عرض کروں گا، تو اب تیسری روایت سنو۔ پہلی توحید کنتو کنزن مخفیہ توحید، کنتو نبیان و آدم و بین الماء والتین، نبوت دو کنتو ہو گئے، اور اب امامت من کنتو مولا و فہذا علی مولا۔ عجیب مرحلہ دیکھیں۔ سننا، خدا کی قسم سننا ذرا، میں بالکل نامانوس موضوعات کو ڈسکس کر رہا ہوں لیکن بڑا آسان کر کے۔ اچھا، تو پہلی مخلوق ہے، آیا ہے سب سے پہلے، دنیا میں آیا ہے سب سے پہلے، اور زمین پہ آیا ہے سب کے بعد۔ بھئی یہی تو طے ہوا نا، آخری نبی ہے، سب کے بعد آیا، اور خلقت میں سب سے پہلا۔ کبھی سوچا تم نے یہ ہوا کیا؟ بھئی بعد میں بنا دیتا، جب ضرورت ہوتی اس وقت بنا کے بھیج دیتا، بنایا پہلے بھیجا بعد میں۔ اچھا، اب یہ محلہ ہے، خدا اس محلے والوں کو حفظ و امان میں رکھے، اور اس محلے میں مسجد ہے، خدا ان سب کو حفظ و امان میں رکھے جو اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو محلے میں لوگ جمع ہوئے، مسجد نہیں تھی، دیکھو ایسے سنو، آج مسجد نہیں تھی، محلے میں لوگ جمع ہوئے، کہا بھائی مسجد نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے، تو غرض کیا ہے؟ نماز پڑھ لی، غرض ہے نماز، ٹھیک۔ ان کا بھی کیا کریں؟ کہا بھائی پلاٹ الاٹ کروائے، تو غرض پہلے معین کی کہ نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ پلاٹ الاٹ ہوا، انجینئر سے نقشہ بنوایا، معمار بلوایا، مسجد تعمیر ہو گئی۔ جب پوری طرح مکمل ہو گئی، جب مقصد پر عمل ہوا تو مقصد یہ نماز شروع کی، تو غرض پہلے تھی، شروع ہوئی بعد میں، آیا پہلے دنیا میں بعد میں آئے گا۔
سمجھ رہے ہو نا؟ آیا پہلے، کائنات میں پہلے سب سے پہلا ہے، لیکن دنیا میں ہدایت کے لیے سب سے آخر میں آئے گا۔ یہی سبب ہے کہ جو بکھری ہوئی تھی انبیاء میں صفات، وہ ساری صفتیں ہمارے نبی میں پروردگار نے جمع کی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ سر الشہادتین میں لکھا ہے کہ جو نبیوں میں صفات پھیلی ہوئی تھیں وہ اللہ نے محمد میں جمع کر دی۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کو اس کا عقیدہ سلامت رہے۔ نبیوں میں جو صفات پھیلی ہوئی تھیں وہ اللہ نے محمد میں آخر میں جمع کر دیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ محمد میں جو صفات جمع کی تھی اللہ نے وہ نبیوں میں بانٹ دی۔ پہنچ رہا ہے میسج؟ اچھا بھائی، یہ نوجوان بہت گردنیں ہلا رہے ہیں، میں اسی طریقے سے پڑھوں یا واپس جاؤں نہ رہ دے کی طرف؟ سنو، آج کچھ کام کی باتیں ہو جائیں نا، مقام محمد عربی تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے تو پھر ربیع الاول میں عید میلاد النبی منانے کا لطف بھی ہے۔ اور ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی سنو، انہوں نے کیا لکھا؟ سر الشہادتین۔ اچھا، یہ کتاب بھی اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے اور تمہارے شہر سے چھپی ہے۔ انہوں نے لکھا، دیکھو اب میں ان کا نام لے چکا، بار بار نام دہرانا بھی قابل خلاف احترام ہے، تو اب وہ کتاب دیکھ لینا تم۔ انہوں نے لکھا کہ ختم نبوت کے معنی یہ ہیں، آرام سے سننا اس لیے کہ میں تمہیں نتیجہ دوں گا۔ ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ جو صفتیں انبیاء میں الگ الگ تھیں وہ ساری صفتیں پروردگار نے محمد رسول اللہ میں جمع کر دی۔ مثلا آدم کا علم رسول کو دے دیا، ابراہیم کی خلت رسول کو دے دی، نوح کا حلم رسول کو دے دیا، موسیٰ کی کلیم اللہ رسول کو دے دی، تو جو ایوب کا صبر رسول کو دے دیا، شکر رسول کو دے دیا۔ مختلف پیغمبروں کی جو صفتیں الگ الگ تھیں وہ رسول میں جمع کر دی۔ ٹھیک بھائی، آرام سے سننا، اس لیے کہ یہاں اگر یہ بات میں پہنچا سکا تو میری یہ جو 5 دن کا قیام ہے لاہور کا اور 3 تقریریں، یہ محنت سوارت ہو جائے گی۔ ان کا قول کوٹ کر رہا ہوں۔ تو ساری صفتیں جو نبیوں میں تھیں وہ ساری صفتیں اللہ نے محمد رسول اللہ میں جمع کر دی، بس ایک صفت کو روکا، اور وہ صفت ہے صفت شہادت۔ شہادت نہیں ملی رسول کو، ہے نا؟ تو اب یہ تو ممکن نہیں تھا کہ اللہ کسی صفت سے رسول کو دور رکھے، تو اب اس نے وہ صفت شہادت دونوں نوازوں کو دے دی۔ روکوں گا نہیں، خدا کی قسم نہیں روکوں گا۔ یہاں تک آ گئے نا، حسین اپنے زمانے کا محمد، حسن اپنے زمانے کا محمد۔ تو پھر سننا، میرا قول نہیں ہے، بزرگوں کا قول ہے۔ حسن کی شہادت، رسول کی شہادت، حسین کی شہادت، رسول کی شہادت۔ تو اب یہ بھی تو کہو کہ حسن کا قاتل رسول کا قاتل، حسین کا قاتل رسول کا قاتل۔ عجیب مرحلہ فکر ہے نا، جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا۔ اچھا، تو اب میں ظاہر ہے کہ اب اس قول پہ زیادہ رکوں گا نہیں، اس لیے کہ اب تو آیا ہوں میں بڑے نواسے تک، یہاں رکنا نہیں ہے مجھے۔ لیکن اب ایک جملہ تو کہوں گا، دیکھو اس بزرگ کے قول کو تھام لینا مضبوطی سے، کہ جتنے نبیوں کی صفتیں تھیں وہ پروردگار نے پیغمبر کو دے دیں، اور جو پیغمبر کو نہ دے سکا وہ اولاد کو دے دی۔ شہادت نہیں دے سکا، مصلحت نہیں دی، اولاد کو دے دی۔ تو اب بھائی سننا خدا کی قسم، اور یہ جملہ رائے گا نہ جانے پائے۔ عمر کی بھائی، عمر نوح طویل تھی، نوح کی عمر بہت طویل تھی، محمد کو نہیں ملی۔ عیسیٰ کی غیبت بہت طویل ہے، محمد کو نہیں ملی۔ تو اولاد میں ایسا ہونا چاہیے جس کی عمر طویل اور غیبت میں ہو۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب میں آ گیا حسن ابن علی تک۔ ذرا دیکھنا خدا کی قسم، بھائی حسن کی شہادت رسول کی شہادت، حسین کی شہادت رسول کی شہادت۔ فصول المہمہ میں
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لکھا ہوا ہے کہ نبی نے کہا کہ یہ جو دو میرے نواسے ہیں نا، یہ جو دو میرے نواسے ہیں تو کمر سے سر تک مشابہ حسن اور کمر سے تلووں تک مشابہ حسین، یعنی آدھا رسول حسن، آدھا رسول حسین، اوپر کا حصہ حسن، نیچے کا حصہ حسین، اوپر کے حصے میں ہاتھ ہے، اگر سورہ نامہ لکھے تو میں نے لکھا، نیچے کے حصے میں پاؤں ہے، اگر کربلا گیا تو میں گیا۔